بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ 44واں بڑا گناہ اور حرام کام، واپس نہ کرنے کی نیت سے قرض لینا۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ حقوق اللہ سے تو بندہ توبہ کر کے بری ہو سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کی ادائیگی سے اس وقت تک چھٹکارا ممکن نہیں جب تک قیامت کا وہ دن نہیں آ جاتا کہ جس دن درہم و دینار کام نہیں آئیں گے، بلکہ نیکیوں یا گناہوں کے ساتھ فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 57 میں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں واپس لوٹا دو۔ قرض لینے میں تساہل برتنا ہمارے معاشرے میں عام سی بات ہو گئی ہے۔ قرض لینے والے بعض لوگ اس لیے قرض نہیں لیتے کہ وہ سخت ضرورت مند ہیں، لیکن بلکہ محض اپنی مادی عیش پرستی کو وسعت دینے اور دوسروں کی اندھی تقلید کرتے ہوئے نئی گاڑی، گھر کا نیا سامان وغیرہ خریدنے کے لیے قرض کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور اکثر حالات میں ایسے لوگ قسطوں پر چیزیں خریدنے کی وجہ سے قسطوں کے چکر میں پھنستے رہتے ہیں، جبکہ قسطوں والی خرید و فروخت کی بہت سی شکلیں شبہ یا حرام سے خالی نہیں۔ بغیر شدید ضرورت کے قرض لینے میں جلد بازی کا نتیجہ بعد میں ادائیگی قرض میں ٹال مٹول یا دوسروں کے اموال ضائع کرنے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ قرض لے کر واپس نہ کرنے کے برے انجام سے ڈراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله عنه۔ صحیح بخاری فتح الباری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 54۔ جس نے لوگوں سے اس نیت سے قرض وغیرہ کی صورت میں مان لیا کہ بعد میں ادا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں، یعنی قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور جس نے ضائع اور ہڑپ کر جانے کی نیت سے لوگوں کا مان لیا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ ادائیگی قرض میں تساہل برتنا بہت عام ہو چکا ہے، اور لوگوں کی نگاہ میں یہ بہت معمولی سی بات ہے، حالانکہ قرض کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حتیٰ کہ شہید بھی بہت سی خوبیوں، اجر عظیم اور بلند مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود قرض کی عدم ادائیگی کے برے انجام سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من التشدید فی الدین والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دینه۔ سنن النساء جلد نمبر 7 حدیث نمبر 314، صحیح الجامع الصغیر الالبانی حدیث نمبر 3554۔ سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے۔ قرض کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر زیادہ سختی نازل فرمائی ہے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، پھر دوبارہ زندہ کر دیا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، 3 مرتبہ شہادت کا مرتبہ پانے کے باوجود اگر وہ مقروض ہو، جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ حدیث سننے کے بعد بھی قرض کی ادائیگی میں تساہل برتنے والے کیا اپنی جہالت سے باز آئیں گے یا نہیں؟